چونکہ آپ نے پارٹی کے ساتھ ایک وفاداری کا عہد کیا ہوا ہے اس کے آئین پر عمل کرنے کی پر صورت میں، اگر لیڈرشپ آئین اور مینیفیسٹو کے ساتھ نہ رہے تو پھر کیا عہد باقی رہتا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس فورمز موجود ہیں نا پارٹی کے اندر. فورمز میں کوئی ہمیں جگہ نہیں ملی، کم از کم مجھے نہیں ملی. ملٹیپل ریکویسٹ میٹنگ کے باوجود نہیں ملی. جس دن فیصلہ کر کے چلے گئے اس دن بلایا گیا، تو جب چھوڑ کے چلے گئے تو اس دن کیا جانا، میں کون سا تنخواہ بڑھوا رہی تھی. اب آپ جو گئی عدالت میں جی اور ایک بینچ غالباً بن چکا ہے یا سنا ہے بن جائے گا، جی، بنا بھی ہے، کاز لسٹ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ منڈے کو کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن میں اس وقت چیمبر اپیل میں ہوں، کیونکہ انڈیویجول کو آبویسلی رجسٹرار نے ایک پریزیڈنشیل ریفرنس کے اوپینین کے اوپر انڈیویجول کے ریویو کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، وہ چیمبر اپیل میں ہی سنا جانا تھا. تو وی ور ویٹنگ کہ جب یہ کیس لگے گا تو ہم چیمبر اپیل لگوائیں گے. آپ کو توقع ہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی؟ چونکہ اس میں وہ جج موجود ہیں جو پچھلے فیصلے میں بھی تھے. جی دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پارلیمان کی لڑائی ہے، اور اس وقت نہ کوئی پارلیمنٹری پارٹی لڑ رہی ہے. پارلیمان کی ہے کہ دستور کی ہے؟ سر یہ دستور کی بھی ہے اور پارلیمان کی بھی ہے، دونوں کی ہے. دیکھیں دستور اسٹرینتھن کرتا ہے پارلیمان کو. جب آپ ویک کرتے ہیں، میں ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ میرا ووٹ کا حق لے لیا گیا. مجھے یہ کہا گیا کہ ووٹ تو تم ڈالو لیکن ہم گنیں گے نہیں. قانون واقعی اندھا ہو گیا عظیم بھائی. حالانکہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کون پیارا ہے. کون پیارا ہے. سو میرا ایشو یہ ہے کہ پارلیمان کی یہ لا میکر کا ایشو ہے، پارلیمنٹیرین کا ایشو ہے، پارلیمان کا ایشو ہے. اور اس وقت کورٹ میں میرے علاوہ لائرز گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار کاؤنسل گئی ہوئی ہے صرف. نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں کھڑی تھی، نہ کوئی پولیٹیشین وہاں انڈیویجول کھڑا ہے. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ اپلیکینٹ بن جائیں؟ جی اس وقت تو نہیں کیا تھا، اس وقت تو یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. ہاں آج کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کے میں اس وقت ممبر ہوں وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اپلیکینٹ آپ ہیں، پارٹی نہیں ہے. اپلیکنٹ میں ہوں پارٹی. اوکے. یہ بتائیے کہ اگر 63 کے تحت یہ بحال ہو جائے وہ فیصلہ جو ہوا تھا جس کو آپ ریورٹ کروانا چاہتی جی ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ جی مجھے ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. میری تو پھر ذات کیوں کر رہی ہیں؟ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. آپ جی ریاست کے بڑے ادارے کے ساتھ ایک ٹکر لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہسٹری میں صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں. کوئی کھڑا ہونے دے گا آپ کو؟ میں تو کھڑی ہو رہی ہوں، کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی کھڑے ہوئے تھے. 41 سال بعد 45 سال بعد سپریم کورٹ مانا ہے کہ ہم نے غلط کیا. اور بہت لوگ کھڑے ہوئے تھے، تاریخ پہ گم گئے. گمتے نہیں ہیں سر، ہماری تاریخ اس طرح ڈسٹارٹیڈ پڑھائی جاتی ہے، گمتے نہیں ہیں لوگ. آپ پولیٹیکل پارٹی کی حصہ ہیں اس وقت، جی آئندہ بھی رہیں گی. جی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکلی اویئر ہوں، اور پالیٹکس کا حصہ رہنا چاہتی ہوں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جب ہمارے جیسے لوگ جو پولیٹیکل گھروں فیملی سے نہیں آئیں گے، ڈائنسٹک پالیٹکس سے نہیں آئیں گے، پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے آئیں گے، اور ہم وہ اسپیس کو آکیپائی کرتے جائیں گے، تبھی پالیٹکس کا نقشہ بدلے گا. کیا یہ درست ہے کہ یہ کیس 30 سپٹمبر کے لیے فکس ہوا تھا؟ یہ 30 سپتمبر کو ہی فکسڈ ہے، فکسڈ ہے. ابھی بھی فکسڈ اور ہے. کتنے جج ہیں جو یہ سنیں گے اپیل کو؟ جی 5 ججوں کا نام چیمبر میں سنیں گے؟ نہیں، میرا چیمبر اپیل پہلی کو امید ہے کہ سن لیں گے، اور موسٹ پرابلی ایک جج سنے گا میری اپیل. وہ چیف جسٹس ہوں گے. کیس جو ہے اٹ سیلف، کیس کے لیے 5 ممبر بینچ ہے. آپ کو یاد ہے کون کون ممبرز ہیں اس میں؟ مجھے جی ایگزیکٹلی نام نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، مندوخیل صاحب ہیں، اور 3 اور ہیں. منیب صاحب بھی ہیں منیب شاید. صاحب بھی ہیں. اوکے. منیب صاحب اور قاضی صاحب تو پہلے بھی رہے شاید اس نہیں بینچ جی، کے. منیب صاحب اور مندوخیل صاحب رہے، قاضی ہیں، صاحب قاضی صاحب نہیں تھے. قاضی صاحب تو کسی بھی بینچ پہ نہیں ہوتے تھے. ایسے حالات میں کہ جب سپریم کورٹ خود لڑ رہی ہے، وہ آپ کی لڑائی بھی لڑے گی؟ دیکھیں میں اپنی لڑائی خود لڑ رہی ہوں، اور اس لڑائی کا حصہ، وہ لڑائی اگر ان کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ایک بات پہ 2 سال پہلے سے کھڑے ہیں. ان کی لڑائی تو آج شروع ہوئی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آج چونکہ ان کی لڑائی کا وہ حصہ بن رہا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. آپ پر کوئی دباؤ آیا کہ پٹیشن واپس لے لیں؟
देखिए, मेरे पर ना दबाव आया था पार्टी छोड़ने का, ना मेरे पे पार्टी ना छोड़ने का दबाव आया था, ना मेरे पे पिटिशन करने का दबाव आया था, ना पिटिशन ना करने का दबाव आया था। सो आई डोंट नो कि ये दबाव कहाँ से आता है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उससे बची हुई महफूज हूँ, हूँ। बिल्कुल बची। आपके बच्चे, घर वाले, बाकी सब लोग, सब महफूज हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई हमें तकलीफ दिक्कत तो नहीं है? सर अगर तकलीफ दिक्कत होती तो पंगे ना लेती है, फिर मैं कहती कि नहीं नहीं बस ठीक है, जिसको जो राजी। पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से काम करता है। क्या मैं ये तसव्वुर करूं कि आप अपनी पार्टी की मर्जी से ये काम कर रही हैं और इसके कोई बड़े मोटिव्स हैं? जी, मैंने जब आज से 2 साल पहले दायर किया था ये केस, तो उस वक़्त तो पॉलिटिकल पार्टी को शायद मालूम भी नहीं था कि मैं ये काम कर रही हूँ, और क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था उस वक़्त। हाँ, लेकिन अब जब उनको पता चला है कि मैंने ये काम किया हुआ है, तो एवरीबॉडी तो मेरे साथ पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है, और देखते हैं आगे क्या क्या हालात। बिलावल भुट्टो को पता है? जी, जी, बिल्कुल। क्या बाकी चेयरमैन पार्टी? बिलावल भुट्टो साहब को पता है, उनकी तरफ से ही कम्युनिकेट हो रही हैं चीज़ें, और फ़ारूक नाइक साहब रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं मुझे इस केस में। कोई और वकील? जी, पहले तो कोई और वकील था, अब फ़ारूक नाइक साहब हैं। आपने वकील तब्दील कर लिए? जी, मेरा वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस में आ गए, तो ही कैन नॉट रिप्रेज़ेंट मी एनीमोर। अगर वो ना आए होते तो मुझे वही रिप्रेज़ेंट करते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सी ख़ास वजूहात थी कि जिसमें पीटीआई जो फैसले करती थी उसमें अपने लोगों के एतमाद में क्यों नहीं लेती थी, या लेती थी तो किन लोगों के लेती थी? आपने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। जी, मैं कोऑर्डिनेटर टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफिस रही हूँ जी 2 साल जहांगीर तरीन के ज़माने में, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट मैं कोर कमेटी की मीटिंग्स को भी मैं मैनेज किया करती थी, उसको मिनट किया करती थी, डिसीजन मेकिंग पे फॉलो अप किया करती थी लीडरशिप के साथ। देखिए, एक तो बात समझने की ज़रूरत है, खान साहब में ये मसला नहीं है कि वो बात सुनते नहीं हैं, वो बात बिल्कुल सुनते हैं, और चीज़ें डिस्कस भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन खान साहब की एक आदत है कि वो चीज़ों को प्रीएम्प्ट करते हैं। तो जब वो जाके मीटिंग से निकल के, फॉर एग्जांपल कोर कमेटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब वो जाके वहाँ मेज़ पे बैठेंगे, माइक्स के सामने बैठेंगे और वो गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो वो माहौल देखते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ कोई बात कर रहे होंगे कई दफ़ा। सो ना लेफ़्ट को पता होगा, ना राइट को पता होगा। सो ये बात कहना कि वो किससे मशवरा करते हैं, तो कभी कभी तो सबका मशवरा चल जाता है, कभी कभी आखिरी वाले बंदे का मशवरा चल जाता है, और किसी वक्त उनका मिजाज जो है वो ऐसा है कि उनका फ़ैसला अपना ही होगा आखिर में, जब वो उस जगह पे बैठे हैं जहाँ उनको स्क्रीन नज़र आ रही है, जहाँ उनके सामने माइक्स और कैमरास हैं। उनकी अहलिया का भी रोल है पॉलिटिक्स में? जी, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, और ना कभी तो उन्होंने फिर आप पार्टी में कैसे रही? इसीलिए नहीं रही। ये फरमाइए कि इन हालात में क्या आप समझती हैं कि खान साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा होगी? देखिए, खान साहब जो है ना, खान साहब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के नौजवान के लिए एक उम्मीद बन के आए थे। मेरे लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है वेयर वी एंडेड अप। ठीक है, ये उस नो कॉन्फिडेंस के बाद एक अलहदा जगह पे, डगर पे तो हमारा मुल्क चल गया टू सपोर्ट खान साहब, और हमारी मेमोरी भी बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं कि उन 3 साढ़े 3 4 साल में खान साहब ने हुकूमत में रह के जो बहुत सारे फैसले किए, उनमें क्या क्या गलतियाँ थी। मुझे नहीं समझ में आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे, और मेरा इख्तिलाफ उस डायरेक्शन से था जो उस वक्त थी। आज के पब्लिक सेंटिमेंट से मेरा इख्तिलाफ नहीं है, मेरा इख्तिलाफ उस तरीक़ा कार से था जैसे हमने हुकूमत चलाई। हमारी पार्टी में बेहतरीन लोग थे। जब खान साहब कहते हैं ना मेरे पास लोग नहीं थे, तो ये बात गलत है। हमारे पास बेहतरीन लोग थे जो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पोजीशंस उनमें को बुज़दार साहब सर फहरिस्त। जी, वो बुज़दार साहब तो 20-22 दिन पहले आए थे, हम तो जानते ही नहीं थे। लेकिन जो बेहतरीन लोग थे उनको खान साहब ने मौका नहीं दिया। किसी नए बंदे को खान साहब ने मौका नहीं दिया। वो लोग जो दूसरी पार्टियों में नहीं गए और खान साहब के साथ 97-98 से खड़े रहे, वो उनको थोड़े बेवकूफ़ लगने लग पड़े थे कि ये जो एवं स्ट्रगल करे जा रहे हैं, ये शायद उतने स्मार्ट नहीं है, इसलिए इनको हुकूमत में जगह देने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए 2013 में जब केपीके में हुकूमत आई और परवेज़ खट्टक साहब को सीएम लगाया गया, तो अगर आपको याद हो तो खान साहब ने क्या कहा था, यही ना कि परवेज़ खट्टक को लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें
ایکسپیرینسڈ بندہ چاہیے. اور 13 کے الیکشن پہ نعرہ کیا تھا کہ ہمیں نئے لوگ چاہیے ہیں, ہمیں چینج چاہیے ہے, ہمیں یوتھ کو اوپر لے کے آنا ہے, ہمیں نئے لوگوں کو موقع دینا ہے, ہمیں نئے طریقے سے یہ کام کرنے ہیں. کیا وہ سب نیریٹیوز جو پہلے چل چکے آپ کے خیال میں اگلے الیکشنز میں وہ زینت بنیں گے؟ دیکھیں, زینت تو کچھ بھی بن سکتا ہوتا ہے اس موقع کی مناسبت سے, جو جملہ چل جائے. لائک آئی مین جس قسم کے جملے, جس طرح سے ہم نے گالی گلوچ کو پالیٹکس میں جگہ دے دی ہے, جس قسم کے جملے جس کو ہم گالیاں سمجھا کرتے تھے آج کل ہر کوئی نارم بول رہا ہے, وہ عام زبان کا حصہ بن گئے ہیں. تو میرے لیے تو اس قسم کی پالیٹکس تھوڑی ناجائز سی بات لگتی ہے. وہاں خواتین کی عزت تھی. وہ کسی نے اس دن بڑا اچھا جملہ بولا کہ اگر آپ کے نظریے کی دلیل عورت کے کپڑوں اور خد و خال پہ آ جائے تو وہ دلیل نہیں ذلیل ہو جاتی ہے. اللہ رحمت. میں آپ سے آخری 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ کہ خان صاحب کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کہی گئیں جی جس میں ان کے غیر ملکی رابطے بھی ہیں. جی. آپ کے سامنے کور کمیٹی میں یا ادھر ادھر کبھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا؟ جی دیکھیں, رابطے کور کمیٹی کے 40 بندوں کے سامنے تو نہیں ہوتے نا, رابطے تو بند کمروں میں ہوتے ہیں رابطے, اور وہ ڈسکشن بھی پبلکلی نہیں ہوتی ہے. پبلکلی تو وہ ڈسکشن ہوتی ہے نا جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو, جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لگے کہ یہ خواب ہے. دیکھیں, میں نے میڈیا سیل رن کیا ہے, پنجاب کا میڈیا سیل ہیڈ کیا ہے پی ٹی آئی کا 15 سے لے کے 18. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا حصہ ہے؟ جی بہت سارا حصہ ہے میرا, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ جو سی مسکنسیپشن اور جو نیریٹو بلڈنگ کے اندر کنفیوژن کریٹ کری ہے, اور جو بہت سارے جھوٹ ہم نے لوگوں اگر کو میں اس پڑھائے کو ہیں. ذرا یوں کہہ دوں, یہ گالی گلوچ بدتمیزی طوفان بدتمیزی آپ اس کا حصہ رہی؟ اس کا حصہ رہی ہوں اور شرمندہ ہوں اس بات پہ. اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. اگر آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں تھا ہونا چاہیے, اور یہ ختم ہونے کا کوئی امکان؟ سر آپ نے ایک پولیٹیکل جنریشن کو ایک فرق ڈگر پہ لگا دیا ہے. اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم ٹو چینج دس. یہ کتنا ڈیپ روٹیڈ تھا؟ اگر آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان, آپ عظیم بھائی مجھے ایک بات بتائیں, سب سے زیادہ چیز کیا بکتی ہے؟ ریلیجن اینڈ ہیٹریڈ. ہم نے دونوں بیچے ہیں, ہم نے دونوں کے سوداگر تھے. ہم دونوں کے سوداگر تھے, ہم نے دونوں بیچے ہیں اور رج رج کے بیچے ہیں. کوئی گنجائش باقی ہے کہ اگر اسٹیٹ یہ کہے کہ اس کو ریورس کیا جائے تو کہیں سے ریورس ہونے کی امکان پیدا ہو دیکھیں, جائے؟ پبلک سینٹیمنٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈے کے زور پہ پبلک سینٹیمنٹ مینیج ہو. آئیڈیا کس کا ہوتا تھا؟ کمبائنڈ ٹیم کا, ایسا انڈیویجول کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. کسی نے آج دے دیا, کسی نے کل دے دیا, کسی نے پرسوں دے دیا. بٹ ہاں یہ بات, لیکن جو جنرل پرسیپشن ہے اس کے مترادف ایسا نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں سسٹم بنانے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز سسٹمز کو نہیں اس طرح سے کیٹر کر رہی ہیں, وہ ری ایکٹیو میں ہے, پری ایمپٹیو میں نہیں ہے. یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ کم از کم 15 سے 18 اتنا پیسہ تھا جتنا لوگوں کا خیال ہے. کم از کم میرے ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں تھا. اور بغیر پیسے کے سوشل میڈیا چل سکتا ہے کیا؟ بغیر پیسے کے, میں کنونشنل میڈیا دیکھ رہی تھی جس میں نیوز اور الیکٹرانک اور پریس تھا, لیکن بہن بھائی تھے نا. اور سوشل میڈیا کے ساتھ کلیبریشن میں کام کر رہی تھی. سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتی تھی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح کا پیسہ سمجھا جاتا ہے کہ خرچہ جا رہا تھا, 18 کے بعد تو خرچہ جا رہا ہے, 18 سے پہلے اس قسم کا پیسہ نہیں خرچہ جا رہا تھا. 18 سے پہلے اٹ واز مور سسٹمز کی مار تھی. کیا آپ اپنی موجودہ پارٹی کے انفارمیشن سیل کا حصہ ہیں؟ نہیں جی, میں نہیں ہوں. ہونا چاہیں گی؟ پارٹی اگر ضرورت محسوس کرے گی تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں کر سکتی ہوں جو ان کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, یہ 15 سے 18 وہ ٹائم ہے جب پی ٹی آئی کا بہت سارا میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے, میں اس کا حصہ تھی. یہی وہ ایکسپیرینس ہے نا جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز ڈھونڈ رہی ہیں.